رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں بدعمل ہیں, جھوٹے دعوے کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے, لیکن ایک گروہ امت کا ایک گروہ امت کی ایک جماعت ایسی ہمیشہ موجود رہے گی قیامت کی صبح تک کہ وہ حق کا دامن پکڑے رہے گی, حق کے اوپر غالب رہے گی. لوگ اسے ملامت کریں گے, گالیاں دیں گے, ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے, ان کی مجلسوں سے دور بھاگیں گے, لیکن ان ملامت گھروں کی ملامتیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. حتی یاتی امر اللہ, یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور اسی کو وہ لازم پکڑے ہوئے رہیں گے. تو مسلمانوں, یہ وہ جماعت ہے جو کتاب و سنت کو لازم پکڑتی ہے, جو مشعل ہدایت قرآن اور سنت کو لازم پکڑتی ہے, جو اپنا شیوا اور اپنا معیار قرآن و سنت کو بنائے ہوئے ہے. اس جماعت کو لازم پکڑو جو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والی ہو, اور صرف زبانی دعوے نہ ہو, عملاً اس کی تطبیق بھی ہوتی ہو, پریکٹیکل شکل میں اسے دکھایا بھی جاتا ہو. ورنہ بہت سارے لیکچر, بہت ساری تقریریں, بڑے بڑے لمبے چوڑے آپ کو دعوے ملیں گے, ہم عاشق مصطفیٰ ہیں, ہم غلامان رسول ہیں, ہم محبت رسول کے علمبردار ہیں, ہم فلانے ہیں. یہ اسلام کا داعی ہے, یہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کی طرف دعوت دیتا ہے, یہ کرسچنوں کے اندر تبلیغ اور نشر اشاعت کرتا ہے, یہ فلانا کام. اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں یہ لوگ, لیکن اگر دعویٰ ہے اور عمل سے اس کا اظہار نہیں ہے, بلکہ کہتا ہے ارے میاں یہ کیا چھوٹی چھوٹی اختلافوں میں پڑے ہوئے ہو, یہ فروعی اختلافات ہیں, یہ کوئی اختلاف ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ سب پڑھتے ہیں, سب مسلمان ہیں, چلو خلاص ہو گئی بات, ختم کرو. ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا, ایسے لوگوں سے ڈرتے رہنا, یہ بہت خطرناک منحوس لوگ ہیں جو امت کے اندر پیدا ہو چکے ہیں اور ہیں جو آپ کو اتنی حقارت سے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تحقیر کرتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہے, اس پہ لڑ رہے ہو آپ, اس کے اوپر جھگڑ رہے ہو, یہ کوئی بات ہے, ارے امت اور مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے, یہ مصیبت یہ مصیبت یہ مصیبت, اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا. امت کو آپ نے یہاں پھنسایا ہوا, اس سے کہو کہ امت اسی وقت اس مجدھار سے نکل سکتی ہے جب وہ اپنے ایمان و عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال اور آپ کے فرمودات کے مطابق کر لے, تب یہ امت مجدھار سے نکل سکتی ہے. ورنہ تمہارے داموں سے, تمہارے بڑے بڑے مظاہروں سے, بڑے بڑے کیا کہتے ہیں بھوک ہڑتالوں سے, اور بڑے بڑے مسائل کو یو این اے میں اور امریکہ اور لندن اور سیاست کی بازی گریوں سے امت اس مجدھار سے نہیں نکل سکتی ہے. اس امت کو ضرورت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تب یہ امت اوپر اٹھ سکتی ہے اسی بنیاد پر. یہ اس کی تحقیر مت کرو, اسے حقارت سے نہ دیکھو, بلکہ ان کو اوپر انہیں دعوت دو, انہیں جذبے پیدا کرو کہ ان سنتوں کے اوپر لازم پکڑیں. تو میرے دوست, میرے عزیز اور میرے بھائی, یہ چیز آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نشانی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے دیکھو, دعویٰ کرتا ہے تو اسے دیکھو نماز کیسے پڑھ رہا ہے, نماز سے پہلے اس کو دیکھو اس کا عقیدہ کیسا ہے, اس کا عقیدہ صحابہ جیسا ہے, اس کا عقیدہ تابعین جیسا ہے, ائمہ جیسا ہے, اور اس کا عقیدہ سلف صالحین جیسا ہے, اس کا عقیدہ امام بخاری جیسا ہے, اس کا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہے, امام شافعی جیسا ہے, امام مالک جیسا ہے, ائمہ جو ہیں امام احمد بن حنبل, امام اور دیگر ائمہ, امام اوزاعی, امام نخعی اور دیگر جو ائمہ ہیں, محدثین نسائی جیسا ہے, امام ابو داؤد جیسا ہے, امام ترمذی جیسا ہے, جو ہمارے سلف ہیں جن کے سلسلے موجود ہیں احادیث کے اندر, ان محدثین کے ایمان جیسے ان کے عقیدے ہیں. اگر ہیں تو اہلاً و سہلاً. اگر وہ عقیدے ان سے نہیں میل کھاتے ہیں, صحابہ کرام سے نہیں میل کھاتے ہیں, وہ عقیدے پیغمبر اسلام نے نہیں بتلائے ہیں, وہ مذہب اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا ہے, تو یہ سمجھ جاؤ یہ جھوٹے لوگ ہیں, کھوکھلے لوگ ہیں, ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ناریل نکلے ہوئے وہ ڈبے ہیں, وہ ڈبے ہیں جو کھوکھلا ہے, یا وہ ڈمرو ہے جو ایک مداری اپنی بازی شعبدہ باز ڈم 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 کرتا ہے, وہ خالی ڈبے ہیں یوں سمجھ لو, خالی بوتلیں ہیں یوں سمجھ لو. یہ صرف دعوے ہیں ان کے, جھوٹے لوگ ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دعووں میں سچے ہیں, عقیدہ اسی طرح سے جس طرح پیغمبر اسلام نے حکم دیا, اور علی الاقل کم سے کم وہ اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ میرے بھائی میرا یہ ایمان اور میرا یہ عقیدہ ہے اور یہ اس کی دلیلیں ہیں, اگر ان دلیلوں کے خلاف تو کوئی دوسری دلیل حدیث رسول سے لا دے تو سورج نہیں
नहीं निकलेगा या सूरज नहीं डूबेगा, हम उस दलील को अपने आंखों पे, अपनी सलाखों पे रख करके हम उस बात को कबूल कर लेंगे। हमने जो समझा है, जो सीखा है, इन हदीसों की रोशनी में देखा है, सीखा है। अगर तू इन हदीसों का तोड़ ले आ, अगर नबी करीम से इनकी मुखालिफत साबित कर दे, तो यकीनन हम उन बातों को तस्लीम कर लेंगे। ये जज्बा कम अज कम वो रखे, ये जज्बा और ईमान कम अज कम वो रखे, तो समझो कि वो खरा है आदमी, वो सच्चा आदमी है, वो लप झप इधर उधर का आदमी नहीं है कि थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, उधर भी चलो उधर भी चलो उधर भी चलो, ऐसा आदमी नहीं। ऐसे आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, ये झूठे लोग हैं। ये इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहली निशानी। दूसरी निशानी मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दूसरी निशानी क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम की जाए, आपकी तौकीर की जाए, आपका अदब व एहतराम किया जाए। ताजीम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की जाए, आपका एहतराम किया जाए। और ये ताजीम जुबान से भी हो, दिल से भी हो, आमाल से भी हो, अपने हरकातों सकनात से भी इस बात का इजहार हो कि आप पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताजीम करने वाले हैं, उनकी तौकीर करने वाले हैं, उनका अदब व एहतराम आपके ज़हन दिमाग, आपके दिल के अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से ताजीम करने का मतलब क्या है? दिल से ताजीम करने का मतलब यह है कि एतकाद, आपके ईमान उस तरह से रखे जाएं जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के ऊपर ईमान रखने का, अल्लाह की तौहीद पर, उसके इबादतों पर और उसके अस्मा पर, उसके सिफात पर ईमान रखने का आपको हुक्म फरमाया है। जिस तरह अल्लाह के नबी ने तालीम दी है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत जिस तरह अल्लाह के नबी ने तालीम दी है, उस तरह की मोहब्बत आपके दिलों के अंदर पैदा हो। यहां तक कि आपके दिल के अंदर अल्लाह के नबी की इतनी मोहब्बत हो कि अगर जान देने की भी बात आए तो आप जान भी दे दें, औलाद देने की बात आए तो औलाद भी दे दें, सब कुछ, पूरी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर निछावर करने का जज्बा आपके दिलों के अंदर पैदा हो। यह है दिल से ताजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने का माना और उसका मफहूम। और जुबान से ताजीम करने का मतलब यह है, जुबान से अल्लाह के नबी की ताजीम करने का मतलब यह है कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करें, उनकी तौसीफ बयान करें, उनकी मदह बयान करें, उनकी नात बयान करें, और उसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजें। यह है जुबान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और तौकीर करने का मतलब। और अपने जिस्मानी तौर पर हाथ, पैर और सर और जिस्मानी हरकत से, आज़ा से, जो आपके आज़ा हैं, इनसे इत्तिबा करने, इनसे क्या कहते हैं, तौकीर और ताजीम का इजहार कैसे हो? इस तरह से हो कि आपके हाथ, आपके सर, आपके कदम, आपके जिस्म का एक एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में डूबा हुआ हो। यह है अपने जिस्मानी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का अंदाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये काम करो, अहलन व सहलन करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरे अस्वद का बोसा लो, हम हजरे अस्वद का बोसा भी लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस तरह नमाज पढ़ो, उस तरह नमाज भी पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया उधर न जाओ, हम उधर नहीं जाएंगे। ये ना खाओ, हम नहीं खाएंगे। ये ना पियो, हम नहीं पिएंगे। हर आज़ा के एक एक उज़ू से आपके मोहब्बत रसूल टपक रही हो, आपके आज़ा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार होता हो। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ा से ताजीम करने का माना और उसका मफहूम कि आप मुकम्मल तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पैरोकार हो जाएं, अमली तौर पर अपने पूरे जिस्म को नबी की सुन्नत में ढाल लें, मुकम्मल तौर पर ढाल लें। यह है आपकी जिस्मानी ताजीम, आपके जिस्म से जाहिर होने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानियां। चुनांचे मैं आपको बताऊं, असलाफ जो थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का जिक्र आता था तो कांप जाया करते थे, लरज़ जाया करते थे। आज हमारे दिल, आज हमारे ज़हन, आज हमारे दिमाग इस तरह शकी हो चुके हैं, इस तरह बदबख्त हो चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जिक्र तो जिक्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी सुन के हमारे दिल नहीं पसीजते हैं, हम हक राह पे नहीं आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुन के भी हम कहते हैं जी हमारे फलाने हजरत ऐसा फरमाते हैं, हमारे फलाने मुर्शिद ये फरमाते हैं, हमारे दिल नहीं फरमाते। मैं आपको बताऊं,
حضرت محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا سئل عن حدیث بکا حتی یرحم الجاہلون، کہ حضرت محمد بن منقدر سے بڑے بھاری محدث ہیں، جب ان سے کوئی حدیث کہا جاتا تھا کہ آپ کوئی حدیث بیان کریں تو روتے تھے، یہاں تک کہ جالسین جو حاضرین رہتے تھے وہ رحم کھاتے تھے اور رحمت کی دعا کرتے تھے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح سے عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حدیث پڑھتے تھے تو حاضرین مجلس جو ہوتے تھے انہیں حکم دیتے تھے کہ خاموش رہو، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کی بات ہونے جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث۔ آج تم حدیثیں پڑھتے ہو، پیش کرتے ہو، اب بات سننا تو درکنار، اپنے علماء، اپنے مرشد، اپنے پیر، اپنے فقیہ، اپنے امام، اپنے بنائے ہوئے اماموں کے باتوں کے سامنے اللہ کے نبی کی بات کی کیا وقت اور کیا اہمیت آپ دیتے ہو؟ کچھ نہیں دیتے ہیں ہم احترام تو بہت دور کی بات رہی، صرف زبان سے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے، ہم اپنے اماموں کی باتیں، مرشدوں کی باتیں، فلانے کی باتیں، قطب کی باتیں، غوث کی باتیں، ابدال کی باتیں، فلانے امام، ڈھکانے امام، ان کی باتوں کو لاتے ہیں۔ یہ اسلاف تھے، جب حدیث رسول بیان کرتے تھے تو حاضرین کے اوپر سختہ طاری ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے وہ لوگ، سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے یہ، کہ اے وہ لوگوں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت جی جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے چلو اور حضرت آگے ہی رہیں، یہی ان کا احترام ہے۔ آگے بڑھو گے تو گستاخی ہوگی۔ ہمارے ہاں ادب کا یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ اگر استاد جا رہا ہے تو استاد کے بغل میں بھی بیٹھنا یہ گستاخی ہے، اسی طرح سے استاد کے آگے آگے چلنا یہ بھی گستاخی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر نماز ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمارے جو استاد ہوتے تھے، جیسے ہی امام نے سلام پھیرا اگر ان کے بغل میں ہم بیٹھیں، ضروری ہے کہ ہم پیچھے کھسک جائیں، ان کے برابر نہ بیٹھیں، یہ ہمیں سکھایا جاتا تھا۔ اگر نہیں کھسکے اور بڑے تیز نظروں سے گھور کے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کوئی گستاخ ہے جو اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے استاد کے پیر سے پیر ملا کر کے۔ سمجھ، یہ ہمارے ہاں جو رسمی دکھاوے کی عزت اور احترام ہے یہ سمجھا جاتا ہے۔ لا تقدموا، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے آگے آگے نہ چلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فرمان الہی آ جائے اور فرمان مصطفیٰ آ جائیں تو پھر اب کسی اور کی بات کو ان کے اوپر ان سے آگے نہ بڑھاؤ۔ سمجھ آئی مسلمانوں؟ یہ ہے مفہوم اس کا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو خلاص، گئے دنیا بھر کے اقوال ایک طرف، ان سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی باتیں سن کے ہاں ہاں ٹھیک تو ہے، مانتے ہیں بھائی، صحیح ہے یہ ہمارا، لیکن کے بعد پوری موت ہے، لیکن کے بعد گمراہیت، لیکن کے بعد زندیقیت، لیکن کے بعد انکار، لیکن کے بعد اصرار، اور لیکن کے بعد ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیا کہتے ہیں توہین اور ان کی باتوں کی تردید موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہ فلانے مذہب کے ہاں ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے امام کے پاس کوئی اور دلیل ہے، ان کے امام کے پاس کوئی اور دلیل ہے، فلانے حضرت نے یہ فرمایا، فلانے حضرت نے یہ فرمایا، فلانے حضرت، لیکن کے بعد سب کچھ، لیکن چونکہ اس لیے چنانچہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، خلاص آپ اس کو تسلیم کر لیں، یہ ہے نبی کریم۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول اسی آیت کریمہ سورہ حجرات کے اندر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو، اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ نبی کی حدیث آ جائے تو اس کے اوپر کوئی تیسری بات، دوسری بات نہ لاؤ، خلاص ہو گئی بات۔ یہ آواز اونچی کرنے کا مطلب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سورہ حجرات آیت نمبر 2، تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اطلاع اور خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، اپنے حرکات کے ذریعے، اپنے سکنات کے ذریعے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ اپنی آواز بلند کی جائے گی، نہ ہی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہیں ٹھہرا رہے۔ اسی طرح سے
اسی طرح سے نہ ہی کسی امتی کی رائے کو، ان کے قیاس کو، ان کے فتووں کو، ان کے مسئلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اوپر سمجھا جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر کسی نے اوپر سمجھا تو پھر اس کے اعمال ضائع اور برباد ہیں، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی فکر، کچھ بھی نہیں چلے گی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی، اسی کا سکہ چلے گا بس، اور کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تعظیم کا یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ درود پڑھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی کے اوپر درود بھیجو، ان کے اوپر سلام بھیجو۔ درود اور سلام بھیجنے کا طریقہ تعظیم، کہتے ہیں نا تعظیم نبی ہم کرتے ہیں۔ تعظیم نبی یہی ہے کہ آپ آئیں، ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور دل کے اندر سب کچھ بغض اور حسد رکھے رہیں، اور جو آپ کہیں ہم اس کو نہ مانیں، یہی آپ کی تعظیم ہے۔ آج امت کو عجیب چونچلوں میں پھنسا دیا گیا ہے، عجیب دھوکے کے دلدلوں میں پھنسایا ہوا ہے، اور عجیب نشانیاں تعظیم کی بتائی جاتی ہیں۔ تعظیم کی نشانی یہ ہے کہ ہر جمعرات کو یا ہر ہفتے میں ایک دن یا سال میں ایک دفعہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں عید میلاد النبی منانے یا میلاد شریف کے نام پر محفل جمع کریں، شیرنیاں منگائیں اور یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ گا گا کر کے سلام پڑھا جائے، یہی تعظیم۔ اور جو نہ اٹھے اسے کہا جائے کہ یہ وہ نکل جائے مجلس سے جو بے ادب ہو۔ یہ ادب ہے۔ اپنے باپ کے سامنے اگر یہ ایسا سلام کرے تو اس کا باپ کھینچ کے اس کو چماڑ مارے گا۔ ابے مردود سیدھے کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیا تو گا کر کے سلام پڑھ رہا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتلایا ہے اپنی تعظیم کرنے کا؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے، ابھی میرے پاس ہے وہ موجود، ملفوظات اعلی حضرت، ملفوظات میں پڑھتا رہتا ہوں آج کل، وہ میرے زیر مطالعہ ہے، ایک ایک لفظ سے میں پڑھ رہا ہوں اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے اندر بیان کر رہے ہیں حضرت کہ ایک دفعہ میلاد ہو رہا تھا، تو میلاد شریف ہو رہا تھا، اتنے میں ایک بندر، بریلی کے اندر میلاد ہو رہا تھا، بریلی شریف کے اندر میلاد ہو رہا تھا، تو ایک بندر کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ بندر آیا اور آ کر کے بڑی ہی خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گیا، اور جب لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، کیوں عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اب آ چکی ہے، اب آ رہی ہے، کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، یہ جھوٹے دعوے اللہ انہیں ہدایت دے۔ کہتے ہیں جب لوگ کھڑے ہوئے، اٹھو تعظیم کو مومنوں، اب وہ گوہر میلاد گوہر وغیرہ پڑھتے ہیں نا، تو جب تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت نے بیان فرمایا ہے ملفوظات کے اندر کہ وہ بندر بھی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ ہم نے کہا سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ جو ملحد وہابی لوگ ہیں، ان بندروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ یہ دلیل ہے تعظیم نبی، یہ تعظیم بندر سے ثبوت لیا جا رہا ہے تعظیم نبی کا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، تعظیم نبی کا طریقہ وہ طریقہ ہو جو صحابہ کرام نے اپنایا۔ اللہ کے نبی کے سامنے کیا صحابہ کرام اس طرح سے سلام پڑھتے تھے؟ یا رسول اللہ سلام علیکہ، اور عجیب گا کر کے پڑھتے ہیں، آپ تو فیل ہیں، ایسی آوازیں، اللہ کی پناہ۔ اور جناب علی اور مرد الگ میلاد نبی مناتے ہیں، عورتوں کی بھی ٹولیاں میلاد نبی مناتی ہیں، اسے بھی ٹی وی پہ باقاعدہ ریلیز کیا جاتا ہے کہ عورتیں محفل میلاد منا رہی ہیں، وہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ تعظیم نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کیوں تعظیم دو طرح کی ہے، میں ابھی بتاتا ہوں کہ تعظیم کتنی طرح کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی توقیر، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی اتباع، ان کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں قرآن کریم کی جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے، اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ تعظیم دو طرح کی ہے، ایک تعظیم جائز تعظیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک وہ تعظیم ہے جو حرام تعظیم ہے۔ جائز تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ جائز تعظیم اس کو کہتے ہیں جس تعظیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت ملتی ہو، جس تعظیم سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہوں، جس تعظیم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا ہو، جس توقیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا ہو کہ اس طرح سے میری تعظیم۔ جب اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کی تعظیم کرنے
کرنے کا تو ظاہر ہے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتلایا بھی ہوگا نا کہ میرے صحابہ اس طرح تعظیم کرو. اور صحابہ نے پوچھا. چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اے میرے نبی کے ماننے والوں تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود بھیجو. تو صحابہ گئے نا نبی سے پوچھے, کہنے لگے آپ کے اوپر ہم کیسے درود بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی نے سکھایا. اسی طرح سے جب اللہ نے یہ فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اے نبی میرے نبی کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا ہوگا اور نبی نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ اے میرے صحابہ اس طرح میری تعظیم کرو, اس طرح میری توقیر کرو, اس طرح کرو گے تو میں ناراض ہوں, اس طرح کرو گے تو میں خوش ہوں. آئیے احادیث کی روشنی میں ہم اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کس تعظیم سے خوش ہوتے تھے اور اللہ کے نبی کس تعظیم سے ناراض ہوتے تھے. دونوں احادیث کے اندر موجود ہیں. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو حکم دیا اور جن باتوں کی تعریف کی جن کے کرنے پر اللہ کے نبی کو خوشی ہوئی, اگر کوئی بندہ اس طرح سے, اگر کوئی امتی اس طرح سے اپنے نبی کی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور آپ کی مسرت کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار فرمایا ہے اور یہی تعظیم حقیقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کا حکم دیں اس کو کر لیا جائے. میں مثال دوں, آپ مثال کے طور پر آپ اور ہم دوست ہیں یا آپ ہم کو کہتے ہیں کہ جناب ربانی صاحب آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی. ہم نے کہا بھائی یہ گلاس پانی دے دو, بڑی پیاس لگ رہی ہے. آپ نے کہا ربانی صاحب بڑی محبت ہے آپ سے, اتنی محبت ہے کہ آپ کی جدائی مجھے گوارے نہیں ہے, عشق میں ڈوبا ہوا ہوں, میں تو آپ ہی کا عاشق ہوں. ہم نے کہا بھائی یہ گلاس پانی دے دو. کہنے لگے میں آپ کے ٹانگ دبا دوں, آپ کے پاؤں دبا دوں, آپ کے سر دبا دوں. میں نے کہا بھائی مجھے ایک گلاس پانی دے دو, میں مر رہا ہوں. آپ نے کہا آپ سے بہت محبت ہے, سب کچھ کہیں پر یہ تو ذرا تھا. تو آپ بتائیں کہ ایسا شخص جو محبت کا دعویٰ کرے, اظہار کرے, لیکن حکم کو نہ مانے, تو وہ اس دوست کی یا اس اپنے استاد کی یا اپنے پیر کی, اپنے مرشد کی تعظیم کرتا ہے. وہ اس سے محبت کرنے والا کہا جائے گا؟ اسے دنیا کہے گی بڑا لعنتی آدمی ہے. باپ کہہ رہا یہ کر, وہ کہہ رہا مجھ سے محبت ہے. استاد کہہ رہا یہ کر, وہ کہہ رہا بڑی محبت ہے تجھ سے. صرف محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, وہ کہہ رہا کر تو کرتا ہی نہیں ہے. یہ تو جھوٹا محبت کا ہے کہ نہیں ہے؟ بین ہی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اور تعظیم وہی انہی کے اوپر عمل کرنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعظیم ہے. اور